بڑی عجیب بات ہے، شاید میں کئی دفعہ یہ بات دہرا چکا ہوں کہ تبع تابعین کے بعد اجتماعی طور پر ہر آنے والے کو ذکر قلبی کسی ولی اللہ نے نہیں کرایا۔ لاکھوں لوگ جو ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، کسی کو درود شریف کی تسبیح، کسی کو کلمہ کی تسبیح، اس کے حسب حال کوئی وظیفہ بتا دیتے تھے، اور لاکھوں افراد میں سے چند 2 4 5 آدمی چنتے تھے جن کو ذکر قلبی کرایا جاتا تھا۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ابتدائی 16-17 سالوں میں ایک بندہ تھا، اور 20-25 سال کے بعد کئی سال 4-5 بندے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے توفیق دی، مجھے یہ سعادت ہمرا کعبی کی نصیب ہوئی، بڑی دیر میں بھی اکیلا رہا۔ پھر کچھ کوشش کی کچھ لوگوں کو اور شامل فرمایا جائے، لیکن حضرت بڑی سختی فرماتے تھے اس پر۔ مگر رفتہ رفتہ اللہ کو منظور ہوا اور یہ فیض عام کا سلسلہ جاری ہوا کہ آنے والے ہر بندے کو، مرد، عورت، خواتین، بچے، بوڑھے کو ذکر قلبی کرایا جائے۔ بڑا عرصہ مجھے اس پہ فخر ہوتا تھا کہ اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ اس کے اسباب میں ایک سبب میری کوششیں بھی ہیں، میں بھی اس حق میں تھا، میں بھی حضرت کو بار بار عرض کیا کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ یہ عام ہو، لیکن حق یہ ہے کہ مجھے اب اپنی کاوش پہ شرمندگی ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے زیادتی کی۔ لوگ اللہ کے بندہ بننے کی بجائے پیر بننا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ لوگ عز و نیاز مندی کی بجائے اپنی بڑائی زیادہ پسند کرتے ہیں، خود کو بڑا بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ لوگ اجتماع کو ایک نعمت الہی سمجھ کر اس کی برکات لوٹنے کی بجائے پکنک کے لیے آنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بچوں کو ساتھ لانا، 2-4 رات ٹھنڈی جگہ پہ رہنا، گپ شپ کا ہو جانا، بہت سے لوگوں کا مل جانا۔ مجھے اپنے کیے پہ اب شرمندگی ہوتی ہے، کاش 3-4-5 لوگ ہی ہوتے جو صرف اللہ کے لیے جمع ہوتے، صرف اللہ اللہ کرتے اور اللہ کے لیے جدا ہو جائے۔ کوئی ان میں گرمی سردی پوچھنے والا نہ ہوتا، کوئی ان میں نمک مرچ پوچھنے والا نہ ہوتا، کوئی ان میں دنیاوی جاہ کا متلاشی نہ ہوتا، کوئی ان میں پیر بننے والا نہ ہوتا، کوئی ان میں اپنے کشف کی شہرت کا طالب نہ ہوتا۔ کاش ایسا ہوتا۔ لیکن اگر یہ سب کچھ ہو ہی گیا ہے تو کیا آپ لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ کسی بھی لمحے ہم قبر میں اتر سکتے ہیں؟ نئی بننے والی ایک ڈھیری
ہماری بھی ہو سکتی ہے. کیا یہ ممکن نہیں کہ کل کا اخبار ہماری موت کی خبر چھاپ سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ کسی بھی لمحے آنکھ بند ہو سکتی ہے؟ تو پھر کیوں آپ لوگ اپنی اصلاح نہیں کرتے؟ یہ پیروں کا کارخانہ نہیں ہے. فرعونیت یہاں نہیں بٹتی. یہاں تو عجز و نیاز بٹتا ہے، عشق رسول بٹتا ہے، معرفت الہی بٹتی ہے. اور یاد رکھو، معرفت الہی کا صرف ایک نتیجہ ہے، وَاشْكُرُوا لِي، میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. شکر گزاری کا یہ مطلب نہیں کہ صرف نماز روزہ کرو، کھانا کھاؤ اور اندر بیٹھے رہو. شکر گزاری کا مطلب وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ملتا ہے، کہ مٹھی بھر خیمہ نشین اور صحرا نشین بدوؤں کو جب شکر الہی نصیب ہوا تو طاغوت کی طاقتوں کو روئے زمین سے مٹا کر عظمت الہی کے جھنڈے گاڑ دیے. شکر کا مطلب یہ نہیں کہ حجرہ نشین ہو جاؤ. شکر کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کی زمین کو ظلم سے پاک کرنے میں جٹ جاؤ. شکر کا مطلب یہ ہے، ایک جگنو کو تھوڑی سی روشنی دی ہے اللہ نے، ایک نقطہ. جتنی تاریک رات ہو وہ نقطہ چمک رہا ہوتا ہے، اس سے کوئی ماحول روشن نہیں ہو جاتا، کوئی گلیاں روشن نہیں ہو جاتی. وہ اس بات سے ڈرتا نہیں، شرمندہ نہیں ہوتا کہ اتنی تاریکی ہے اور اتنا سا ذرہ میں وہ اپنا جو اس کے پاس ہے وہ روشنی وہ بکھیر رہا ہوتا. ایک تل بھر جگہ صحیح، لیکن وہاں سے تو اندھیرے کا ظلمت کا جگر چھلنی ہو رہا ہو. بندے مومن کتنا بھی کمزور ہو، لیکن اس کے دل کا نور ماحول میں جگنو جتنا ہی صحیح روشنی تو دیتا ہے. اور تب دیتا ہے جب اس کا مقصد وصول الہی ہو، بارگاہ نبوت میں آبرو مندانہ حاضری ہو، زندگی بدل جائے، توفیق شکر نصیب ہو. ولی اللہ فرشتے نہیں ہوتے، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، انسان ہوتے ہیں، لیکن محفوظ ضرور ہوتے ہیں. اللہ ان کی حفاظت فرمائے. معصوم تو نہیں ہوتے، محفوظ ہوتے ہیں. اور کبھی غلطی ہو جائے تو اس پہ ندامت اتنی ہوتی ہے کہ وہ بھی ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہے. جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا. اب میری گزارش یہ ہے، اب میں اسے نہیں روک سکتا، یہ اسی طرح چلے گا انشاءاللہ. اور یہ وہ سلسلہ ہے جو کسی کے طعنوں سے، کسی کی تنقید سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ جب امام مہدی مبعوث ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ جہاد جو ہوگا اس میں بھی انشاءاللہ یہ اویسی شامل ہوں گے. یہ اب ختم نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا. کون ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے، ان میں کوئی پیر صاحب نہیں ہوں گے. وہ مخلصین جو محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے شب و روز کو اللہ کے ذکر سے روشن کرتے ہیں. اس لیے کہ ذکر جب رسم بن جائے تو اس میں جان نہیں رہتی.
اور جب تک وہ درد دل نہ بنے اس سے شفا نہیں ہوتی، اور یہ سارا اس کے دستے قدرت میں ہے۔ وہ ایک اردو شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا، میں تو تیرے خیال کو 100 بار چھوڑ دوں، میری کمزوریاں، میری کوتاہیاں، میری غفلتیں، میری کم ہمتی، میں تو ایسا ہوں کہ میں تو تیری یاد بلا کر بیٹھ جاؤں، لیکن تیرا خیال نہیں چھوڑتا مجھے۔ یہ تیرا کرم ہے کہ تو اپنی یاد کو مجھ سے جدا نہیں ہونے دیتا۔ سلاسل ان لوگوں سے چلتے ہیں، برکات ان لوگوں سے آگے بڑھتی ہیں جن کا یہ عالم ہو جائے کہ اس کا خیال انہیں چھوڑے نہیں، اور اس کے لیے نیاز مندی اور عجز شرط ہے، اپنے آپ کو پہچاننا بھی شرط ہے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ اس لیے سالانہ اجتماع میں زیادہ سے زیادہ وقت لگا لیا کرو، پھر 1 سال بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اور جو لمحات لگاؤ ایسے لگاؤ یار، زندگی کا تو ایک لمحہ تبدیلی کے لیے کافی ہے، صرف ایک لمحہ۔ یہدی الیہ من ینیب، ایک لمحہ جس میں انابت اللہ پیدا، جس میں ایک آرزو پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے قبول کر لے، ایک لمحہ، فرمایا میں اگلا کام میں کر دیتا ہوں۔ یہ ساری محنت اس ایک لمحے کی تلاش میں ہے۔